السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب و تفسیر ترک الخطبہ، خطبہ چھوڑنے کی تفسیر کا بیان۔ خطبہ کیا ہے؟ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر جو باب باندھا ہے، باب و تفسیر ترک الخطبہ، خطبہ خا کے کسرے کے ساتھ ہے۔ یہ خا کے کسرے کے ساتھ جو خطبہ ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پیغام نکاح، منگنی۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چلتا ہے، منگنی ہوتی ہے، پیغام نکاح بھیجا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں پر معاشرے میں تو منگنی ایک دوسری بات ہو گئی، پہلے تو رشتہ لگایا جاتا ہے، پکا کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، پھر اس کے بعد منگنی کے نام پر جو رسم ہوتی ہے اس میں لوٹ مار ہوتی ہے، لڑکی والوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، اور یا لڑکی والے لٹ جاتے ہیں بہت سارے خود بخود ہی۔ جو لڑکا والا چاہتا بھی نہیں ہے وہ اس سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور منگنیوں میں بھی لوگ لاکھوں روپیہ برباد کرنے لگے ہیں۔ تو خطبہ کا معنی منگنی اور پیغام نکاح دینا، دونوں معنی ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب میں در حقیقت یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے پر دلیل لانا چاہتے ہیں حدیث پاک سے، کہ اگر کسی مرد کا کسی عورت سے پیغام نکاح کا معاملہ ہو گیا ہے، یعنی کسی مرد نے کسی کو پیغام دے دیا ہے، تو ایسی صورت میں کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب تک اس کا پیغام یا تو رد نہ ہو جائے یا نکاح نہ کر لے، اس وقت تک کسی دوسرے کو حق یہ نہیں پہنچتا کہ وہ وہاں پر پیغام دے۔ سرکار نے منع فرمایا ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں آدمی فلاں سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اب ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس عورت کو اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجیں، لہذا نکاح کا پیغام چھوڑ دینا، ترک کر دینا اور نہ بھیجنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ امام بخاری اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے حدیث ذکر کر رہے ہیں، اور حدیث وہی ہے جو اس سے پہلے ایک دو بار گزر چکی ہے، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ جو تھیں، جب وہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے نکاح کے تعلق سے کہا کہ آپ سے میں ان کا نکاح کر دوں اپنی بیٹی کا۔ حضرت عثمان ابن عفان سے بھی کہا، حضرت عثمان ابن عفان نے منع کر دیا۔ ایک دو دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر کچھ دن کے بعد ملاقات ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح منظور ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کا ذکر کر رہے تھے، حفصہ کو یاد کر رہے تھے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ حضرت حفصہ سے نکاح کریں، اور یہ سرکار کا راز تھا
میری یہ ہمت نہیں کہ میں سرکار جہاں پر چاہیں میں وہاں پر نکاح کے لیے راضی ہو جاؤں، اس لیے میں نے آپ کے نکاح کے پیغام کو میں نے چھوڑ دیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نہ ہوتی تو میں ضرور ان سے نکاح کر لیتا۔ تو اس حدیث پاک جو میں نے مفہوم بتایا ہے، امام بخاری ذکر کر رہے ہیں اس کو، اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ فلاں عورت سے فلاں آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے پیغام نکاح کو نہ قبول کرے، نہ اس کے پاس پیغام نکاح اس وقت تک بھیجے جب تک کہ اس کا نکاح نہ ہو جائے یا اس کا پیغام نکاح ختم نہ ہو جائے۔ اب حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ حدثنا ابو الیمان، ہم سے حدیث بیان کیا ابو الیمان نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا شعیب، ہمیں خبر دی شعیب نے روایت کرتے ہوئے زہری سے، قال انہوں نے کہا اخبرنی سالم بن عبداللہ، مجھے خبر دی سالم ابن عبداللہ نے، انہو سمع عبداللہ ابن عمر، کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو سنا، یحدث بیان کر رہے ہیں کیا، ان عمر ابن الخطاب، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حین تأیمت حفصہ، جب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں، تأیمت بیوہ ہو گئیں یعنی بغیر شوہر کے رہ گئیں، قال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لقیت ابا بکر، میں حضرت ابو بکر سے ملا، فقلت ان شئت انکحتک حفصہ بنت عمر، اے ابو بکر اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ بنت عمر کا نکاح آپ سے کر دوں، فلبثت لیالیہ ثم خطبها، یہاں پر مختصر طریقے سے امام بخاری نے حدیث کو ذکر کیا، فلبثت لیالیہ، تو میں چند رات ٹھہرا رہا، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا، ان ارجع ثم خطبها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حفصہ بنت عمر کو نکاح کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، فلقینی ابو بکر، پھر بعد میں حضرت ابو بکر مجھے ملے، حضرت عمر فرما رہے ہیں، فقال انہ لم یمنعنی، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے نہیں روکا، ان ارجع الیک، کہ میں آپ کی طرف نکاح کے بارے میں کوئی جواب دوں، فیما عرضتہ، اس سلسلے میں جو آپ نے مجھ پر پیش کیا، یعنی پیغام نکاح جو پیش کیا اس میں آپ کو کوئی جواب دوں، آپ کی طرف کوئی رجوع لاؤں، اس سے مجھے نہیں روکا، الا، مگر اس نے، انی قد علمت، کہ مجھے معلوم ہو چکا تھا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکرہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ بنت عمر کا ذکر فرمایا نکاح کے تعلق سے، فلم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری یہ مجال نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دوں، ولو ترکھا لقبلتھا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیتے، یعنی ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کرتے، لقبلتھا، تو ضرور میں حفصہ بنت عمر کو قبول کر لیتا۔ اب یہ حدیث کی جو سند ہے، اس سند میں آپ نے پڑھا کہ امام بخاری نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، اور انہوں نے کہا ہمیں خبر دی شعیب نے زہری سے روایت کرتے ہوئے، تو شعیب نے زہری سے روایت کی ہے، ایسے ہی حضرت شعیب کی متابعت یونس، موسیٰ ابن عقبہ اور ابن ابی عتیق، ان تینوں نے بھی شعیب کی متابعت کی ہے عن زہری، زہری سے روایت کرنے میں، یعنی جس طریقے سے حضرت شعیب نے زہری سے روایت کی ہے بالکل ویسے ہی یونس، موسیٰ ابن عقبہ اور ابن ابی عتیق، ان تینوں نے بھی زہری سے روایت کی ہے۔ باب الخطبتی، یہ باب ہے خطبہ کے بیان میں، کیا؟ خطبہ کے بیان میں۔ خطبہ کا مطلب یہاں پر خطبہ سے، یہاں پر خاء کے ضمے کے ساتھ خطبہ ہے، خطبہ کا مطلب یہاں پر ہے بیٹا نکاح سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے، یہ خطبہ پڑھنا یہ سنت رسول ہے، تو نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس خطبے میں ایسی باتوں کا ذکر کیا جائے کہ اللہ کی تعریف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر
درود و سلام ہو، اور پھر اس کے بعد اس میں ایسی نصیحتیں ہوں جس سے آدمی کو نکاح کی طرف رغبت حاصل ہو اور افزائش نسل انسانی کی طرف اس کی چاہت پیدا ہو، ایسی باتیں اس میں بیان کی جائیں، اور زوجین کے درمیان محبت کا اظہار کیا جائے، ایسی چیزوں کا ذکر کیا جائے جس سے ان کے لوگوں کے درمیان یا زوجین کے درمیان آپسی محبت پیدا ہو۔ تو ایسا خطبہ دینا یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر کسی شخص نے اگر خطبہ چھوڑ دیا اور نکاح پڑھا دیا تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ خطبہ یہ جزء نکاح نہیں ہے، لیکن ہاں سنت نکاح ہے۔ تو خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے تعلق سے امام بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ باب باندھا۔ فرماتے ہیں باب الخطبتی، خطبہ پڑھنے کا بیان۔ حدثنا قبیصۃ، ہم سے حدیث بیان کی قبیصہ نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں عن زید ابن اسلم، زید ابن اسلم سے، قال انہوں نے کہا سمعت ابن عمر، میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو سنا، یقول کہتے تھے جاء رجلان من المشرق، دو شخص مشرق کی طرف سے آئے، دو شخص مشرق کی طرف سے آئے، فخطبا، تو ان دونوں لوگوں نے خطبہ پڑھایا، اور خطبہ سے مراد یہاں پر خطبہ نکاح، ان دونوں لوگوں نے خطبہ نکاح پڑھا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خطبہ سننے کے بعد فرمایا ان من البیان سحرا، بے شک کچھ بیان جادو ہوتے ہیں۔ یہ سرکار نے اس لیے فرمایا کہ یہ دونوں لوگ، دونوں شخص جو تھے وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے اور بہت عمدہ بولتے تھے، انہوں نے بہت اچھا خطبہ دیا تھا، لوگوں کے دلوں پر اثر کر رہا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان سحرا، کچھ بیان سحر ہوتے ہیں یعنی جادو ہوتے ہیں، جادو ہوتے نہیں ہیں بلکہ جادو کا سا اثر کرتے ہیں۔ جیسے جادو فوراً مؤثر ہوتا ہے، ویسے ہی کچھ لوگوں کی زبان میں اور فصاحت و زبان میں، بولنے میں، چالنے میں وہ مٹھاس ہوتی ہے، وہ انداز ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کی زبان دلوں پر اثر کرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر فخطبا اس کا تعلق عنوان باب سے ہے، یعنی ان دونوں نے خطبہ دیا، اور خطبہ سے مراد یہاں پر خطبہ نکاح ہے۔ اگلا باب ہے باب ضرب الدف فی النکاح والولیمہ، نکاح اور ولیمہ میں دف بجانے کا بیان۔ دف کیا ہے؟ یہ دف در حقیقت وہ چیز ہے جس کو بجایا جاتا ہے، جس کے ایک طرف بجانے کا پورا کھال وغیرہ لگی رہتی ہے اور دوسری طرف سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، اس سے آواز ڈھول کی طرح نہیں گونجتی۔ تو دف عام طور سے اس وقت بجائی جاتی تھی، بجانے کا مقصد اعلان کرنا مقصود ہوتا ہے در حقیقت۔ ایک حدیث پاک میں ہے اعلنوا هذا النکاح واضربوا علیہ بالدفوف واجعلوه فی المساجد، یہ نکاح کا اعلان کرو، اور نکاح کا اعلان کس طور سے کہ واضربوا علیہ الدفوف، اس پر دفیں بجاؤ، اس پر دف بجاؤ، اور واجعلوه فی المساجد، اور نکاح مسجدوں میں کر لو۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح علی الاعلان ہونا چاہیے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے سے نکاح ہوا ہے، اور کوئی بدگمانی لوگوں کے بیچ میں پیدا نہ ہو۔ اب بدگمانی کو دور کرنے کے لیے یہاں پر اعلان نکاح کا سرکار نے حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بدگمانی دور کرنے کا کوئی ذریعہ ایسا ہے جس سے سرے سے ہی بدگمانی ختم ہو جاتی ہے، اس کو بروئے عمل لانا چاہیے۔ لہذا اگر نکاح کرنے کا اگر رجسٹریشن اگر ہونے لگے، رجسٹریشن اگر کیا جائے تو اس سے تو تمام لوگ، بلکہ گورنمنٹ وغیرہ تمام لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے رجسٹریشن سے کہ اس لڑکی کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح ہے، یہ آپس میں شوہر اور بیوی ہیں۔ تو یہ شریعت کے خلاف رجسٹریشن کرانا
شریعت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو بدگمانی پورے طور سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور ویسے تو الحمدللہ مسلمانوں میں جو رواج ہے نکاح کرنے کا، اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ ان میں بدگمانی تو ویسی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، ممنوع یہ ہے کہ جو نکاح کے نام پر آج لاکھوں لاکھ روپیہ برباد کر دیا جا رہا ہے، یہ ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو، لیکن مسلمان یہ سارے طریقے چھوڑ چکے ہیں، اور اب سنت رسول کے مطابق نکاح نہیں ہوتے، بلکہ آج کے زمانے میں دفعے نہیں بجتی، بلکہ اعلان ہی نہیں ہوتا، بلکہ آج کے زمانے میں بھانگڑا اور یہ پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں بجتی ہیں جس میں شریعت کے مخالف امور بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سب چیزیں بجانا، ڈھول تماشے اور لہو و لعب، یہ سب ممنوع ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے فقہا نے یہ فرمایا کہ ہاں، خوشی کے موقع سے کچھ ایسا لہو و لعب کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو، ایسا کرنا جائز ہے جس میں خوشیاں ہوں، لہذا دف بھی انہی لہو و لعب سے ہے، لہذا دف بجانا یہ جائز ہے نکاح میں اور ولیمہ میں۔ اس پر امام بخاری نے اس عنوان پر جو حدیث پیش کی ہے، وہ حدیث وہ ہے کہ جو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ خوشی کے موقع سے دف بجانا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چند لڑکیاں دف بجا رہی تھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنا تو انہیں منع نہیں فرمایا، لیکن جب ان لڑکیوں میں سے کسی نے سرکار کی تعریف کرنا جب شروع کی تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، اسے تم چھوڑو، اور تواضع کے طور پر سرکار نے فرمایا کہ تم جو کر رہی تھیں وہی کرو، اس کو تم چھوڑ دو۔ تو اس سے امام بخاری نے اس مفہوم سے امام بخاری نے استدلال کیا اس بات پر کہ خوشی کے موقعوں سے دف بجانا یہ جائز ہے۔ امام بخاری حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا مسدد، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، وہ روایت کرتے ہیں عن بشر بن المفضل سے، وہ کہتے ہیں قال، انہوں نے کہا حدثنا خالد بن زکوان، ہم سے حدیث بیان کی خالد بن زکوان نے، قال، انہوں نے کہا قالت ربیع بنت معوذ ابن عفرا نے کہا جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہ ربیع بنت معوذ ابن عفرا کے یہاں پر سرکار تشریف لے گئے۔ وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فدخل حین بنی علیہ، تو سرکار میرے پاس آئے اس وقت میں جب کہ میرا زفاف کیا گیا، یعنی میری نکاح ہو گیا تھا اور زفاف ہوا، تو سرکار آئے فجلس علی فراشی، تو سرکار میرے بستر پر بیٹھ گئے۔ یہ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی قبیل سے ہے یہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی عورت اجنبیہ عورت نہیں ہے، ہر عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا یہ جائز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اور بھی روایتوں میں ہے بہت سارے کہ جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عورت کے یہاں پر چلے جاتے اور بیٹھتے، آرام فرما لیتے اس کے یہاں پر۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دوسرے کو بھی کسی بھی لڑکی کے پاس یا کسی بھی عورت کے پاس جا کے بیٹھنا، اس کے بستر پر بیٹھنا، اس سے باتیں کرنا یہ جائز ہے، یہ ہرگز نہیں۔ فرماتے ہیں فجلس علی فراشی، تو سرکار میرے بستر پر بیٹھ گئے، کا مجلس کا منی۔ ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں کہ خالد ابن زکوان سے کہا کہ جیسے کہ تم میرے پاس یہاں پر بیٹھے ہو، ایسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر بیٹھ گئے۔ فجعلت جویریات لنا یضربن بالدف، تو فرماتی ہیں کہ ہماری لڑکیاں جویریات لنا، ہماری لڑکیاں، جویریت لڑکی تصغیر ہے جاریہ کی، اور اسی کی جمع ہے جویریات۔ فرماتی ہیں فجعلت جویریات لنا، تو ہماری لڑکیاں یضربن بالدف، دف بجانے لگیں۔ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبائی، اور میرے آبا و اجداد سے جو بدر میں قتل کیے گئے ان کی خوبیاں بیان کرنے لگیں۔ اذ قالت احداہن، اچانک ان میں سے ایک لڑکی نے کہا
وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان ایسے نبی ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں، ما فی غدی جو کل ہونے والا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لڑکی نے بیان کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا فقالا، تو سرکار نے فرمایا دعی حاضی، اس کو چھوڑ دو، وقولی بالذی کنتی تقولین، اور وہی کہو جو تم کر رہی تھیں، جو تم کہہ رہی تھیں، یعنی جو تم مقتولین کی خوبیاں بیان کر رہی تھیں، یہ کر رہی تھیں، انہی کو کہو، اب تم یہاں پر میرا ذکر اور میرے علم غیب کا ذکر چھوڑو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا؟ تو منع اس لیے فرمایا کہ یا تو تواضعاً، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ کہ یہ لڑکیاں میرے سامنے ہی میری تعریف کریں، یہ سرکار نے تواضعاً انہیں روک دیا۔ دوسری بات کیا ہے، لڑکیوں یہ خوشی کا موقع تھا اور وہ دف بجا رہی تھیں، تو اس خوشی کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ جو اس خوشی کے موقع سے مناسب جو باتیں ہیں انہی باتوں کو تم گاؤ، انہی باتوں کو تم کہو، اور یہ میری خوبیاں اور میری تعریف مت کرو، کیونکہ وہی اس جگہ پر وہی مقصود تھا، وہی اس سے ہمارے، لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا جو کہہ رہی تھی وہی کہو۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا اور وہ لڑکیاں جھوٹ بول رہی تھیں، جھوٹ نہیں، اگر جھوٹ بولتی ہوتی تو سرکار ان پر بڑا سختی کے ساتھ پیش آتے اور سخت انداز میں ان سے منع فرماتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انداز میں منع نہیں فرمایا، اس لیے یہ جھوٹ نہیں تھا۔ سچائی تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے ہیں، لیکن سرکار نے جو منع فرمایا وہ اس لیے کیونکہ وہ محل اور موقع اس کے بیان کرنے کا نہیں تھا، اس لیے سرکار نے منع فرمایا، اور تواضعاً بھی سرکار نے منع فرمایا۔ لہذا کچھ لوگوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کر لیا کہ دیکھیے، اور لڑکیوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے درمیان ایسے نبی ہیں کہ جو کل کی بات بتاتے ہیں، بدکل کی بات جانتے ہیں، یعنی علم غیب کا جیسے انہوں نے ذکر کیا سرکار نے منع فرما دیا، اس سے دلیل پکڑتے ہیں اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ تو یہ دلیل پکڑنے والے بے عقل ہیں جو انداز بیان کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں نہیں جانتے ہوتے، اب وہ چھوٹی لڑکیاں جو کہ ابھی بہت زیادہ شعور بھی ان کو نہیں رہا ہوگا، وہ سرکار کے علم غیب کو بیان کر رہی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے علم غیب کو بیان کرنا یہ اپنی طرف سے تو نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہوں گی جو سرکار نے غیب کی باتیں بتائی ہوں گی، تبھی تو وہ کہہ رہی ہیں۔ ان کا کہنا یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، علم غیب سرکار کو تھا۔ ہاں، سرکار نے منع جو فرمایا وہ تواضعاً یا محل اور مقصود کے پیش نظر کہ جو خوشی کا جو موقع ہے تو خوشی سے متعلق ہی باتیں یہاں پر بیان کرو، نہ کہ یہ باتیں۔ اس لیے جو لوگ اس سے استدلال کر لیتے ہیں اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، یہ حدیث اس بات پر دلیل نہیں ہے، وہ استدلال غلط کرتے ہیں۔